اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے۔ اگر انسان پوری سچائی کے ساتھ اس پر غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ وہ اب تک کتنی غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ ہم نے زندگی کو بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے، بس کھانا، کمانا، سونا اور ایک دن مر جانا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تم ایک مسافر ہو، اور یہ دنیا ایک راستہ ہے۔ یہاں تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ ہر خوشی ایک امتحان ہے، ہر غم ایک امتحان ہے، ہر نعمت ایک امتحان ہے، اور ہر محرومی بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس حال میں اس کو یاد کرتے ہو، خوشی میں بھول جاتے ہو یا شکر ادا کرتے ہو، غم میں شکو کرتے ہو یا صبر کرتے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر راضی رہو۔ کبھی کبھی تمہاری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ تم سوچتے ہو میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن اگر تمہیں اللہ کی حکمت کا یقین ہو جائے تو تمہارے سوال بدل جائیں گے۔ پھر تم کہو گے اے اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی سکون ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دل کو اس کے ذکر سے زندہ رکھو، کیونکہ مردہ دل وہ نہیں ہوتا جو دھڑکنا چھوڑ دے، مردہ دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے۔ جب دل میں ذکر ختم ہو جاتا ہے تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر او اللہ اللہ کہہ کر دیکھو، آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگے گا، آنکھیں نم ہونے لگیں گی، اور تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جو تمہارے بہت قریب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی زبان کو پاک رکھو۔ ہم روزانہ کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی غیبت، کبھی جھوٹ، کبھی دل دکھانے والی باتیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن یہی چیزیں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے خیر نکلے، ایسی بات جو کسی کا دل خوش کر دے، ایسی بات جو کسی کو امید دے دے، ایسی بات جو کسی کو اللہ کے قریب لے آئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے وقت کی قدر کرو۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ ہم گھنٹوں فضول چیزوں میں گزار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں زندگی میں برکت نہیں ہے۔ برکت وہاں آتی ہے جہاں اللہ کی یاد ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی نیتوں کو درست کرو، کیونکہ عمل سے زیادہ نیت اہم ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر خالص اللہ کے لیے ہو تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے، اور ایک بڑا عمل بھی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اخلاص اختیار کرو، جو بھی کرو صرف اس کے لیے کرو، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم امید نہ چھوڑو، چاہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے تمہیں لگے کہ تم بہت دور چلے گئے ہو۔ اللہ کی رحمت تم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ شیطان تمہیں مایوس کرتا ہے، کہتا ہے تم سے نہیں ہوگا، تم بہت گناہ کر چکے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہی فرق ہے، ایک تمہیں دور لے جانا چاہتا ہے اور ایک تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑو، آہستہ آہستہ نہیں، پورے دل کے ساتھ۔ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرو، چاہے مشکل ہو، چاہے نفس روکے، لیکن تم ہمت کرو، کہ جب تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو تو وہ تمہیں اس سے بہتر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے بات کرو، صرف رسمی دعا نہیں، دل کی بات، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں، جیسے ایک بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ سے بتاؤ کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، تمہیں کیا چاہیے۔
تم کہاں کمزور ہو وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے سامنے جھکو، خود مانگو، خود روا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف سچے دل سے پلٹو، صرف وقتی نہیں، مستقل۔ ایسا نہ ہو کہ آج تم بدل جاؤ اور کل پھر ویسے ہی ہو جاؤ۔ ثابت قدمی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی آخرت کو سنوارو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ وہاں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے، نہ تمہارا پیسہ، نہ تمہاری شہرت، نہ تمہارے دوست، صرف تم اور تمہارا رب۔ یہ سوچ انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے، اور آخر میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس کے ہو جا، اور جسے اس کا رب جانتا ہو اسے دنیا کی پہچان کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، کیونکہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے، اور اس وقت نہ کوئی دعا کام آتی ہے، نہ کوئی بہانہ۔ اس لیے آج، ابھی، اسی لمحے فیصلہ کر لو کہ تمہیں دنیا نہیں، اللہ چاہیے۔